प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का लिखा हुआ मज़मून आखिरी कदम का खुलासा मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप तमाम तलबा से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप किताब खोलिए और फिर पढ़ने की कोशिश करें आप, क्योंकि जब तक ना आप किताब खोलेंगे तब तक मेरे ख्याल में अधूरा ही है। चलिए अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम मज़मून आखिरी कदम जो हमारी निसाब बहारिस्तान उर्दू की 11वीं जमात में उस किताब में जो शामिल है, आज इसका खुलासा पेश करने की मैं कोशिश करूँगा। और इससे पहले भी हमने इस पे बात करी है। खुलासा यूँ है कि मज़मून आखिरी कदम एक उस शख्स की कहानी है जो एक नेक और सखी आदमी, जो दिखावे नुमाइश से दूर रहता था और पोशीदा तरीके से गरीबों, नादारों, मोहताजों की मदद करता था। बहुत सारे यतीम, बेवा औरतें, समाजी और तालीमी इदारे इसकी मदद पाते थे, लेकिन खुद वो नहायत ही सादा ज़िंदगी गुजारता था। खाने पीने के लिहाज से भी वो सादगी से काम लेता था, लेकिन वो काफ़ी दौलतमंद था। उसके दोस्तों ने बहुत कोशिश की कि उसे दुनिया के ऐश व अशरत और रंग रलियों की तरफ रागिब किया जाए, लेकिन इसके दोस्त नाकाम रहे। इसके दोस्त समझते थे कि ये नेक और सखी आदमी जो था बहुत ही कंजूस आदमी है, और ये नहीं जानते थे कि वह अपनी दौलत का क्या करता था। वो इसका मजाक उड़ाते थे, उसे कंजूस कहते थे। उसने हिसाब की एक किताब भी रखी हुई थी जिसमें वो इमदाद किया हुआ सारा हिसाब लिख कर रखता था, और उस किताब के बाहर उन्होंने हिसाब अमानत लिखा हुआ था, यानी कि उस किताब का नाम, उस हिसाब की किताब जो उन्होंने बनाई थी जिस पे वो सारा अपना खर्चा का हिसाब रखता था, उस किताब के बाहर उन्होंने एक नाम दिया था इसका हिसाब अमानत। अजीज तलबा व तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्त यार उसे कंजूस, मक्खीचूस के नाम से पुकारते थे, लेकिन न जाने कितनी बेवाएं इसके रूपे से पलती थीं। कितने यतीम बच्चे इसकी मदद से पढ़ पढ़ कर अच्छे कामों में लग गए थे। कितने मदरसे उसकी सखावत से चल रहे थे। कई शफाखानों में दवा का सारा खर्च उसने अपने सर ले लिया था, और हजारों दुखी बीमारों को न जाने इसके रुपये से रोज का आराम पहुंचता था। यानी कि उन दुखी बीमारों को हर रोज इसके दिए हुए, इसकी मदद की हुई रुपयों से रोज उन्हें आराम पहुंचता था। लेकिन ये नेक आदमी, ये मशहूर था वही कंजूस, मक्खीचूस, दुनिया का कुत्ता, न अपना काम आए न किसी और के। और सब लोग, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब, इस पर हंसता था। कोई खफा होता था, सब उसे बुरा समझते थे।
آدمی کتنا ہی نیک ہو، دوسروں کے ہر دم برا کہنے سے جی دکھتا ہے۔ اس کے دل کو کبھی کبھی بڑی ٹھیس لگتی تھی، جھنجھلاتا تھا، آنکھوں میں آنسو بر بر آتے تھے، مگر پھر صبر کر لیا کرتا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، ان میں سے اس کتاب میں، جس کتاب حساب امانت میں، اس کتاب میں اپنے پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا۔ جب بھی اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی، کہیں کہیں کیفیت کے کھانے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی تھی۔ یہ سب بات کو لکھی گئی تھی کہ کس یتیم کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا، اور پھر جب اس کے دل میں ٹھیس لگتی تھی تو یہ حساب امانت کی کتاب کھول کر اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ پھر اس میں کیفیت کے کھانے میں درج کی گئی تحریریں پڑھتے تھے کہ یہ فلاں ہے جسے 15 سال پہلے میں نے وظیفہ دے کر پڑھایا تھا، اب یہ احمد آباد میں ڈاکٹر ہے اور وہاں کے یتیم خانے کے ناظم ہیں۔ جیسے کہ ہمارے نصاب میں اس مضمون میں شامل ہے کہ کتابوں کے کاروبار کرنے والے ایک شخص کو ایک زمانے میں بہت پریشانی ہوئی تھی، اور پھر اس نے 2000 روپے اسے دیے۔ کئی سال بعد کیفیت کے کھانے میں لکھا ہے، آج خط آیا کہ انہوں نے، اس کتاب کے کاروبار کرنے والے شخص نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نہایت صاف اور سادہ زبان میں لکھوا کر 1,00,000 نسخے طلباء میں مفت تقسیم کیے۔ دلی کے ایک مدرسے سے ایسے وقت کہ اس کا کوئی مددگار نہ تھا 10,000 روپے کی امداد دی تھی۔ اندراج میں رقم تھا کہ سامنے کے کیفیت میں لکھا ہوا تھا کہ سالانہ رپورٹ پڑی ہے، ہر صوبے میں اس کی ایک شاخ اب قائم کی گئی ہے۔ اس صوبے میں تو گاؤں تعلیمی مرکز قائم کر دیے۔ یہ کام نہ ہوتا تو ملک میں مسلمانوں کی تمدنی ہستی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، ان میں سب لوگوں اور اداروں کے نام درج تھے جن کی وہ مدد کرتا تھا۔ اس میں بعض جگہ کچھ دلچسپ اندراج تھے۔ ایک جگہ کسی یتیم کی مدد کا حساب درج تھا، اور کافی سالوں کے بعد اب انہیں ایک خط آیا کہ اب وہ جن یتیم کو انہیں پڑھائے ان میں سے ایک ڈاکٹر بن گیا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب وہ احمد آباد میں ایک یتیم خانے کا ناظم ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ سوچتا تھا وہ خوش ہوتا تھا، اور خوش ہوتے ہوتے بڑھاپا آ پہنچا۔ اب بدن چونکہ جواب دینے لگا، روز کوئی نہ کوئی بیماری کھڑی۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، اب سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، نمونیا ہو گیا، اور اس بیماری سے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ مرنے سے پہلے اسے خیال آیا کہ جب زندگی بھر کسی کو اس کی سخاوت کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا، تو اب موت کے بعد کیا کسی کو شرمندہ کرنا ہے۔ چونکہ جب بہت زیادہ تکلیف میں یہ مبتلا ہو گئے
تو انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ پہنچا ہے جو سب کے لیے آتا ہے، جس سے کوئی با کر بچ نہیں سکتا۔ چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب حساب امانت رکھی تھی، جسے ابھی بیماری میں بھی 2 دن پہلے اٹھا کر پڑھا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے کہ تھمتے ہی نہیں تھے۔ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، کئی مرتبہ کوشش کی، اسے مشکل سے اٹھا پایا۔ پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا، یہ عظیم الشان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال، ان کو شرما کر تجھے کیا ملے گا؟ یعنی کہ کن کو شرمانا تھا اور پھر کس کو کیا ملے گا؟ شرمانا انہیں تھا، اس کے دوست احباب کو، جو اسے کنجوس اور مکھیچوس کہتے تھے۔ تجھے کیا ملے گا؟ تو اپنا کام کر چلا، منزل آ پہنچی ہے، آخری قدم ڈگمگائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر اپنے دونوں تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں میں کتاب اٹھامی اور بڑی مشکل سے تکیے پر سے سر بھی اٹھایا اور ناتواں جسم کی ساری آخری قوت صرف کر کے کتاب اس پاس والی انگیٹھی میں پھینک دیا، جس میں کوئی 2:30 بجے نوکر نے بہت سے کوئلے ڈالے تھے، اور میاں کو سوتا جان کر دیکھ کر کمرے میں جا کر سو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب مرنے کے بعد وہ دکھلاوا کر کے کیا فائدہ؟ یہ سوچ کر اس نے کتاب امانت آگ کی نظر کر دی اور دنیا سے چلا گیا۔ مختصر سی کوشش تھی ہماری۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں گے۔